اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، جہاں کہیں سے بھی آپ ہمارے چینل پہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کے علم ہے، ماہ ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے۔ ماہ ذی الحج شروع ہو چکا ہے، اور اس ماہ ذی الحج کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ مقدس اور اس ماہ مبارک میں تمام مسلمان اللہ کے نام کے اوپر قربانیاں کرتے ہیں، حلال جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے۔ تمام مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی ہے اور استطاعت رکھتے ہیں، وہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں جا کے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس ماہ مقدس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، عظمت اور بہت بڑی فضیلت والا یہ مہینہ ہے۔ جب بھی کوئی مہینہ فضیلت اور عظمت والا ہوتا ہے تو اس کے اندر کیے جانے والی عبادات بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اہمیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادات مقبول ہوتی ہیں اور ان عبادات کا اجر عام دنوں سے بڑھ جاتا ہے۔ تو ماہ ذی الحج کا یہ جو مہینہ اور اس کے خصوصی طور پہ پہلے جو 10 دن ہیں، عید الاضحیٰ تک جو 10 دن یا 9 دن بنتے ہیں، ان 9 دن کے اندر وہ لوگ جو پریشان حال ہیں، وہ لوگ جو کسی بھی مشکل کا شکار ہیں، وہ لوگ جو کسی بیماری کا شکار ہیں، اور وہ لوگ جو حاجت مند ہیں، یا وہ لوگ جو کسی شیطانی شر سے پریشان ہیں یا کسی جادو کی وجہ سے پریشان حال ہیں، تو وہ ان 9 دن کے تمام وقت کو قیمتی جانے اور ان 9 دنوں کے اندر ایسے اعمال اور وظائف پڑھ لیں کہ جو آنے والا پورا سال ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ سب سے پہلی چیز رزق کی برکت کے لیے، عافیت و خیریت کے لیے اور گھر میں سکون کے لیے میں آپ کو وظائف بتاؤں گا۔ اور دوسرے نمبر پہ کثرت کے ساتھ جو یہ 10 دن ہیں، ان کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تحلیل کو بیان کیا جاتا ہے، جس کے اندر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کثرت سے پڑھیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کیجیے، اور پھر جو سب سے زیادہ آتے جاتے پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عمل میں آپ کو بتانے والا تھا کہ جس عمل کا تعلق، جس وظیفے کا تعلق ان 10 دنوں سے ہے، اگر کوئی شخص بھی اخلاص کے ساتھ، ایمان و یقین کے ساتھ یہ تسبیح روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ لے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، وہ جس مقصد کے لیے بھی پڑھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی سال میں اس کا وہ مقصد پورا کریں گے۔ آپ اس سال تجربہ کر کے دیکھیں، یہ 10 دن دوبارہ 1 سال کے بعد آئیں گے، یہ 10 دن دوبارہ اگلے ماہ ذی الحج میں آئیں گے، تو یہ دن جو آپ کو ملے ہیں زندگی میں، ان کو غنیمت سمجھیں۔ اگر کوئی شخص اس تسبیح کو روزانہ یہ 9 دن حج کی نیت سے پڑھے گا تو یا اللہ مجھے بھی حج کی سعادت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ اسے اگلے سال حج نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی رزق کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ بے شمار دولت عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی کاروبار کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اپنا کاروبار عطا فرمائیں گے۔ جس مقصد کے لیے، جس نیت کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہی آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ تو یہ تسبیح تمام دوست احباب جتنے بھی ہمارے یہاں سبسکرائبر موجود ہیں ان کو اس عمل کی اجازت ہے۔ یہ اعمال ہمیں دیے جاتے ہیں اولیاء اللہ کی طرف سے، یہ اعمال ہمیں دیے جاتے ہیں بزرگوں کی طرف سے، اور ان کے مجرب شدہ یہ عمل ہوتے ہیں۔ تو آپ کے لیے یہاں ہم آج جو یہ عمل لے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، 1000 مرتبہ روزانہ۔ کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، کوئی بھی آپ کی جائز خواہش ہے، جائز کام ہے، جائز تمنا ہے، آپ دل میں خواہش رکھتے ہیں، تو یہ 1000 مرتبہ روزانہ ان 9 دنوں میں پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو خوشی ملے گی، چند مہینوں کے اندر خوشی ملے گی، اور چند ماہ میں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو لا علاج مریض ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی بڑی مرض میں مبتلا ہیں اور ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور بہت زیادہ پریشان گھر والے بھی دوسرے، تو وہ مریض حضرات ان 10 دنوں میں روزانہ کی بنیاد پہ جس چیز کی بھی طاقت ہے صدقہ ادا کریں۔ ایک گندم کی بوری سے لے کے ایک کھجور کے دانے تک صدقہ، جتنی آپ کی طاقت ہے، 1000 سے لے کے 1 روپے تک، کسی بھی غریب کو، فقیر کو، مسکین کو، یتیم کو اللہ کی رضا کے لیے ان 9 دنوں میں روزانہ صدقہ کریں۔ صبح کا ٹائم کریں یا شام کا ٹائم کریں۔ یہ وہ حضرات جو لا علاج مریض ہو چکے ہیں،
हैं, जिनकी बीमारियां बहुत पेचीदा हो चुकी हैं, साल साल से बीमार हैं, बिस्तर मर्ग के ऊपर हैं, अल्लाह का नाम लेकर ये सदका देना है और इन सदकात की बरकत से अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता फरमाएंगे, शिफा याबी अता फरमाएंगे। तो दो चीजें इन 9 दिनों के साथ कसरत से, पहली तकबीर पढ़नी है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, 1000 मरतबा सिर्फ 9 दिन ईद उल अज़हा तक ये रोजाना की बुनियाद पे पढ़ लें। कोई भी मकसद है, कोई जायज जगह पे निकाह है, शादी है, बंदिश है, बाहर का सफर है, कारोबार रुका हुआ है, जादू की वजह से बंदिश है, जिन्नात की वजह से बंदिश है, साया आसेब, कोई भी मुश्किलात हैं तो अल्लाह का नाम लेके ये लाजमी पढ़ लें। दोबारा ये मौका फिर साल भर नहीं मिलने वाला, अगले साल जाके दोबारा ये दिन आएंगे, फिर मौका मिलेगा। तो मेरे जितने सामिईन हैं, नाज़रीन हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो पहले से मौजूद, जो नए आ रहे हैं, सबको इस अमल की मैं इजाजत देता हूं, चूंकि मुझे अपने औलिया अल्लाह की तरफ से और बुजुर्गों की तरफ से मिला है। आप तमाम हज़रात को इस अमल की इजाजत है। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, दूसरे तमाम लोगों तक भी इसे पहुंचाइए, शेयर कर दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।